نمبر 195 11واں پارہ سورہ یونس اور آیت نمبر 60 صفحہ نمبر 195 11واں پارہ سورہ یونس اور آیت نمبر 60 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سابقہ آیات کریمہ میں قرآن کریم کی صداقت کی بات کی گئی، قرآن کریم کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی کہ قرآن کریم کتاب موعظت ہے، کتاب الشفا ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب رحمت ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس کتاب سے مستفیض ہوں، اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اس کے بعد پھر اس بات پر تنبیہ کی گئی کہ جو لوگ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام بناتے ہیں، جیسا کہ پچھلے درس میں تفصیل کے ساتھ یہ بات ہم نے پڑھ لی ہے کہ مشرکین مکہ بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کیے ہوئے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی اور فرمایا کہ حلال وہی ہے جو میں اللہ تعالیٰ حلال بتاؤں، اور حرام وہی ہے جو میں اللہ تعالیٰ حرام بتاؤں۔ جن کو تم نے حرام بنایا ہوا ہے، جیسے فلاں جانور اس کا دودھ ہم نہیں نکالیں گے، استعمال نہیں کریں گے، فلاں جانور کے اوپر ہم سواری نہیں کریں گے، اسی طریقے سے اللہ کے نام کا حصہ نکالنے کے ساتھ ساتھ اپنے معبودوں کے نام کا حصہ، اور پھر اس میں اس قدر احتیاط کہ معبودوں کے نام کے حصے کا ایک ذرہ بھی اللہ کے نام کے حصے میں ملنے نہیں دیتے۔ فرمایا یہ خود تمہاری اپنی طرف سے یہ حرام کردہ اور حلال کردہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں ہے۔ اس تنبیہ کے بعد اب یہاں اس تلاوت کردہ آیت کریمہ میں پھر انہیں اس بات پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جو قیامت کا انکار کر رہے ہو، قرآن کی طرف تمہاری توجہ دلائی گئی، اپنی طرف سے چیزوں کے حلال اور حرام کرنے پر تمہیں تنبیہ کی گئی۔ اب تم قیامت کے بارے میں کیا سمجھتے ہو کہ کیا قیامت کے دن تمہاری گرفت نہیں ہوگی؟ کیا تمہارے انکار کی وجہ سے قیامت نہیں آئے گی؟ بلکہ قیامت ضرور بضرور آئے گی، اور یہ جو اپنی طرف سے تم چیزوں کو حلال بنا رہے ہو، حرام بنا رہے ہو، یہ جو کتاب مقدس قرآن کریم سے تم نے دوری اختیار کر رکھی ہے، فرمایا ان چیزوں پر تم سے قیامت والے دن گرفت ہوگی۔ ہاں، دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و رحمت کرتا ہے، وہ مہلت دے دیتا ہے، وہ ڈھیل دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حوصلے ہیں کہ وہ انسان کو معصیت میں اور نافرمانی میں مبتلا دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بخوبی دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے لوگ کیا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بخوبی اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ میری پیدا کردہ چیزوں کے بارے میں حلت و حرمت کے باب میں لوگ اپنی طرف سے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر وہ چاہے تو فوراً تمہیں پکڑ لے، لیکن وہ کبھی کبھی اپنے فضل و رحمت کے پیش نظر تمہیں مہلت دیتا ہے۔ لہٰذا اس مہلت سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، اور یہ مت سمجھو کہ ہماری گرفت نہیں ہوگی، بلکہ کل قیامت والے دن تمہاری ضرور بضرور گرفت ہوگی۔ قرآن کریم کے حقوق تم نے ادا نہ کیے، تمہیں کل قیامت کے دن سوالوں کا جواب دینا ہوگا، اور اپنی طرف سے چیزوں کو جو حلال و حرام بنایا اس کی بابت بھی اللہ کے دربار میں تمہیں جواب دہ ہونا ہے۔ تو تمہارا قیامت کے بارے میں کیا گمان ہے؟ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بات کی ہے، یہ دلیل توحید بھی ہے۔ فرمایا تم یہ نہ سمجھو کہ میں اللہ تعالیٰ کو تمہارے ان اعمال پر آگاہی نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ تمہارے ان افعال سے واقف نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ تو کائنات کی ہر چیز سے آگاہ ہوں، کائنات کی ہر چیز کا علم صرف و صرف میں اللہ رب ذوالجلال کو ہے، تو تمہارے ان اعمال کا علم بھی میں اللہ تعالیٰ کو ہے، اور کل قیامت کے دن فیصلہ بھی میں اللہ تعالیٰ ہی نے کرنا ہے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تمہارے لیے موقع ہے، تم اپنے آپ کو قرآن کے قریب بھی لاؤ
اور اپنی طرف سے جو چیزوں کو حلال و حرام بنا رہے ہو اس چیز سے بھی توبہ طائب ہو۔ تو پہلی دونوں آیت کریمہ کے جو مضامین تھے ان کے ساتھ ان آیات کا بھی ربط و تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان نہ ماننے والوں کو اس آیت کریمہ میں اس بات پر بھی تنبیہ کر رہے ہیں کہ ان کا قیامت کے بارے میں کیا انکار ہے، کیا خیال ہے، جو اللہ تعالیٰ پر اپنی طرف سے جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے۔ فرمایا ان کا کل قیامت کے بارے میں کیا گمان اور کیا خیال ہے، کیا یہ اس گرفت سے بچ جائیں گے؟ ہرگز یہ بچنے والے نہیں ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اسی بات کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی۔ آیت نمبر 60 آپ دیکھیں، وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا، یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ گھڑتے ہیں اللہ کریم پر جھوٹ۔ کون سا جھوٹ؟ کہ فلاں چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، فلاں چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ اب ایک منظر تو آپ نے پچھلے درس میں دیکھا کہ بہت ساری چیزوں کو وہ اپنے اوپر ممنوع کیے ہوئے تھے، حرام ٹھہرائے ہوئے تھے، فلاں جانور پر سواری نہیں کریں گے، فلاں کا دودھ نہیں نکالیں گے، فلاں سے اس طرح فائدہ نہیں لیں گے، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال سمجھتے تھے۔ کون سی چیزیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کے نام کی نذر و منت، یہ حلال ہے، اسے حلال تسلیم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ما سوا کے نام کی نذر و منت یہ قطعاً حرام ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے ما سوا کے نام کی نذر و منت حرام شریعت نے ٹھہرائی ہے، وہ اسے حلال جانتے تھے، اور وہ اس نظر غیر اللہ کی طرف متوجہ بھی تھے، اور اپنے معبودوں کے نام کے نذرانے بھی دیتے تھے، اور کہتے تھے اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا، کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کیا اور کہا جی اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کہا ہے، اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام بنایا اور کہتے جی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام بنایا ہے، حالانکہ اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ان کا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر اس طرح کا جھوٹ باندھ رہے ہیں، قیامت کے بارے میں کیا گمان ہے، کیا یہ قیامت والے دن گرفت سے بچ جائیں گے؟ فرمایا نہیں۔ دیکھیں، وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا، یفترون علی اللہ الکذب، جو گھڑتے ہیں اللہ کریم پر جھوٹ، یوم القیامہ، قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، کیا ان کے انکار سے قیامت واقعتاً نہیں آئے گی، یا یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کاموں کا ہمیں دن قیامت کی سزا نہیں بھگتنا پڑے گی؟ فرمایا ان کی خام خیالی ہے، قیامت آئے گی بھی ضرور، اور پھر ان کے کیے کا ان کو بدلہ بھی قیامت کے دن بھگتنا ہوگا۔ باقی اب ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ دنیا میں ان پر گرفت کیوں نہیں؟ اس کا جواب اگلے حصے میں دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور بے شک اللہ کریم فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر اس فضل و اللہ کریم کی رحمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ بہت ساری بدعمالیاں انسان کی، اللہ کے فضل و رحمت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں مہلت دیتا ہے، فوراً گرفت نہیں کرتا۔ اب اس پر چاہیے یہ کہ انسان شاکر بنے، اپنے پروردگار کا قدردان بنے کہ میری معصیت اور نافرمانی اور گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں مہلت دی ہے، یہ میرے لیے موقع ہے کہ میں اپنے پروردگار کا شاکر بندہ بنوں اور قدردان بندہ بنوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسی بات پر شکوہ کر رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل کرتا ہوں، فوراً ان کی گرفت نہیں کرتا، ڈھیل دے دیتا ہوں، مہلت دے دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ سنبھلتے نہیں اور وہ میں اللہ تعالیٰ کی قدردانی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، کسی معصیت اور گناہ کے بعد موقع مل جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً گرفت نہ ہونا، یہ بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے سنبھل جانے کا۔ اگر اس موقع کو بھی انسان غنیمت نہ جانے نا اور قدر نہ کرے تو پھر یہ انسان کی سب سے بڑی ناقدری ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے پروردگار کے دربار میں مجرم سے مجرم بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے فضل کے تحت مواقع بھی دیتا ہے، کیا پتہ کس موقع پر انسان سنبھل جائے۔ آج بھی ہم اپنی اگر زندگی میں دیکھیں تو کتنے ایسے کام جو اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کے ہم سے صادر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فوراً گرفت نہیں ہوتی۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمارا رزق بند نہیں کرتا، وہ اپنی نعمتیں بند نہیں کرتا، اور لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برابر مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہ فضل و احسان ہے، ہم نے جو نافرمانی اور معصیت کا کام کیا اس پر گرفت ہی نہیں ہوگی۔ الٹا لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ علماء نے ایک مثال دی ہے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سنائی ہے، کہ جس طریقے سے مچھلی کا شکار کرنے والا شخص وہ جب کنڈی ڈالتا ہے نا
اور مچھلی پہلے لقمے میں جب اس کو نگلتی ہے تو وہ فوراً کھینچ نہیں لیتا، بلکہ وہ ڈھیل دیتا ہے کہ یہ لقمہ اچھی طریقے سے، یہ لوہے کی سلاخ اچھی طریقے سے مچھلی نگل لے۔ جب وہ بخوبی نگل لیتی ہے تو ایک ہی جھٹکے سے اسے باہر لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ انسان لاکھوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت اور گناہ کے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دروازہ بند بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بندے پر رزق بھی بند نہیں کرتا، لیکن بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میری گرفت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، اور جو انسان اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ نامہ اعمال میں گناہ بڑھتے جاتے ہیں، اور جس قدر گناہ اور معصیت بڑھتی جائے گی اسی قدر کل قیامت کے دن سزا بھی بڑھے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس حکمت کو بھی تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھے مہلت کیوں دے رہا ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ اپنی طرف سے تحلیل و تحریم کے باب میں اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میری کتاب جو کتاب موعظت ہے، کتاب الشفا ہے، کتاب ہدایت ہے، اس سے جو دور بھاگے ہوئے ہیں، فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں ان کو مہلت دیے ہوئے ہوں، اگر چاہوں تو میں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان پر گرفت کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا انسان شاکر بنے، اور شکر گزاری صحیح معنوں میں کیا ہے کہ انسان اپنے پروردگار سے اپنے اس گناہ پر توبہ طائب ہو، اور اس موقع کو اپنے لیے غنیمت جانے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کا موقع عطا کر دیا۔ تو فرمایا دنیا میں ان پر گرفت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اللہ بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ دیکھیں ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ کریم فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس بات کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھیے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ بندے پر واجب ہے، اور یہ موقع مل جانا نا توبہ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً گرفت نہ ہونا، یہ بھی نعمت غیر مترقبہ ہے۔ جس نے اس کی قدر نہ کی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے شکوہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ قیامت سے متعلق بات تھی، فرمایا ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت آئے گی ہی نہیں یا ان پر گرفت ہی نہیں ہوگی؟ فرمایا گرفت ضرور ہوگی، باقی ان کے تمام اعمال پر میں اللہ تعالیٰ آگاہ ہوں، ان کا کوئی عمل میں اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں۔ اب یہ جو اگلی آیت کریمہ ہے یہ دلیل توحید بھی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا سورہ یونس میں مسئلہ توحید بھی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ دلائل ذکر فرماتے ہیں، اور دلائل وہ ذکر کیے جاتے ہیں جن کا تعلق عقل سے ہے۔ انسانی عقل میں وہ آ سکتے ہیں دلائل، اور ان دلائل میں غور فکر کرنے کے بعد انسان یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ واقعتاً اس دلیل میں جن صفات کا ذکر ہے وہ صفات صرف اور صرف میرے پروردگار کی ہیں، اس کے علاوہ یہ صفات کسی اور ہستی کی نہیں ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی منظر ہے۔ اور دوسرا ان آیات کے ساتھ بھی اگلی آیت کا تعلق ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے اعمال نہیں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے علم سے تو کائنات کی کوئی چیز باہر ہے ہی نہیں۔ جب میں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر آگاہ ہوں، واقف ہوں، اور کل قیامت کے دن پھر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور جب میں اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کروں گا تو یہ اپنی ان بد اعمالیوں کی سزا بھگتنے سے کبھی بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ بندے پر ہر طریقے سے گرفت کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو مہلت دی ہے، لیکن ساتھ تنبیہ کر دی، فرمایا تمہارا ایک ایک عمل میں اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے فرشتوں کو بھی مقرر کر رکھا ہے، کرامن کاتبین، جو انسان کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ انسان کوئی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کریم نے یہ حقیقت بتائی ہے کہ اس لفظ کو بھی فرشتے رقم کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن سارا پنڈورا انسان کے اعمال کا انسان کے سامنے کھول دیا جائے گا، یہاں تک کہ وجدوا ما عملوا حاضرا، انسان نے جو دنیا میں عمل کیا ہوگا وہ پریکٹیکل وہاں عمل بندے کو دکھایا بھی جائے گا۔ اور یہ سب اتمام حجت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں تاکہ بندہ کل اس بات کا انکار نہ کر سکے یہ کام میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ فرشتوں کو جھٹلائے گا کہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عمل اس کا جو اس نے کیا تھا وہ پریکٹیکل دکھا دیں گے۔ اور اگر اس پر بھی وہ انکار کرے تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، پھر زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، اور پھر اس کے وہ اعضاء بولیں گے جن اعضاء کے ذریعے سے اس نے اپنے پروردگار کو ناراض کرنے والے کام کیے تھے۔ یہ تو انسان بھاگ ہی نہیں سکتا، اس لیے قرآن کریم کی یہ آیات تنبیہ کر رہی ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ اول مخاطب تو وہ لوگ تھے جن کی بدعمالیوں پر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی، جو اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام کر رہے تھے۔ لیکن یہ آیتیں ہمیں بھی اس چیز کا درس دیتی ہیں کہ ہم بھی ہر وقت اس چیز کو مستحضر رکھیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا ایک ایک عمل رقم ہو رہا ہے، نامہ اعمال اور صحیفہ ہمارا تیار ہو رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اسی صحیفے اور نامہ اعمال کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کیا جانا ہے۔ اس لیے انسان اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنائے
اور نیکیاں کرے اور وہ کام کرے جس سے صحیفہ اور نامہ اعمال اچھا تیار ہو اور انسان کو کل قیامت کے دن رسوائی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، اور اگر کوئی معصیت اور نافرمانی ہو جائے تو انسان کو دنیا میں جو موقع میسر ہے اپنے پروردگار سے معافی تلافی کا معاملہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو اگلی آیت کریمہ میں بیان کیا، اور اس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کی۔ فرمایا میرے حبیب آپ کی یہ دونوں باتیں وہ بھی ہمارے علم میں ہے، اور پھر تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، فرمایا تم بھی جو کام کرتے ہو میں اللہ کے علم میں ہے۔ فرمایا جب میں اللہ تعالیٰ کے شان علمی اتنی ہے کہ کوئی کائنات کی چیز میں اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، تو فرمایا یہ لوگ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کے علم میں نہیں، فرمایا سب کچھ میری معلومات میں ہے، اور اس کے مطابق کل میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماؤں گا۔ تو یہ دلیل توحید ہے جی۔ وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی شأن کسی بھی حالت میں، یعنی آپ میرے حبیب کوئی بھی کام کر رہے ہو کسی بھی حالت میں ہو، یہ تو عمومی حالت کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو میرے حبیب، ہاں خاص کیفیت وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں تلاوت کرتے آپ قرآن کریم میں سے، یعنی کوئی بھی آپ کی زندگی کی حالت ہو یا خاص یہ حالت ہو کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، قرآن کریم پڑھ کر لوگوں کو سنا رہے ہوں، قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوں، قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کے ظاہر و باطن کی میرے حبیب آپ اصلاح کر رہے ہوں، یعنی آپ کی یہ خاص کیفیت جب آپ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوں، قرآن کے واعظ میں مشغول ہو میرے حبیب، یہ دو حالتیں کوئی بھی آپ کی زندگی کی حالت یا یہ قرآن سنانے والی حالت، اور آگے تمام انسانوں کو کہا استفیضون فیہ ولا تعملون من عمل، اور نہیں عمل کرتے ہو تم کوئی بھی عمل الا کنا علیکم شہودا، مگر اللہ فرماتے ہیں ہم ہوتے ہیں تم پر نگران۔ میرے حبیب آپ کوئی کام کریں یا آپ لوگوں کو قرآن سنا رہے ہوں یا دنیا والے کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، فرمایا میں اللہ کریم ان تمام اعمال پر نگران ہوں۔ استفیضون فیہ، جب تم اپنے ان کاموں میں مصروف اور مشغول ہوتے ہو میرے حبیب آپ کا بھی کوئی عمل میں اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں، اور تمام انسانیت کا بھی کوئی عمل میں اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان علمی ہے۔ فرمایا میرا علم اتنا محیط ہے کہ کسی کا کوئی عمل میں اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب میں اللہ تعالیٰ اس طرح کا علم رکھنے والی ذات ہوں تو فرمایا ان لوگوں کی جو غلط فہمی ہے نا کہ کل ہم بچ جائیں گے، فرمایا ان کا ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ پھر یہ ترجمہ دیکھیں، وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی حالت میں، یعنی کوئی بھی کام کر رہے ہوں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں تلاوت کرتے آپ مگر قرآن کی، ولا تعملون من عمل، اور نہیں عمل کرتے اے تمام کے تمام لوگوں تم کوئی عمل الا کنا علیکم شہودا، مگر ہوتے ہیں ہم تم پر نگران۔ استفیضون فی، جب تم ان کاموں میں مصروف اور مشغول ہوتے ہو، فرمایا ہم نگرانی کر رہے ہیں۔ اب پہلے تو عمل کی بات کی، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عمل، اور پھر کہا لوگوں کا عمل، سب پر میں اللہ تعالیٰ نگران ہوں۔ فرمایا عمل تو کجا، میں اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی میں اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ دیکھیں وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور نہیں ہے پوشیدہ تیرے پروردگار سے من مثقال ذرة کوئی ذرہ بھی، فی الارض زمینوں میں، ولا فی السماء اور نہ آسمانوں میں۔ ایک تو ہے نا بندوں کے عمل، میرے حبیب آپ کا عمل ہو، باقی لوگوں کا عمل ہو، وہ بھی میری نگاہ میں ہے، یہاں تک کہ آسمان و زمین کا کوئی ذرہ بھی میں اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، یہ ہے میں اللہ تعالیٰ کی شان علمی۔ آگے فرمایا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور نہ کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر اور نہ کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی معلومات میں ہے۔ کتاب مبین کا معنی علماء کرتے ہیں لوح محفوظ یا صحیفہ الہی، اللہ تعالیٰ کی معلومات کا دوسرا نام کتاب مبین ہے۔ فرمایا کوئی چھوٹی چیز ہو کائنات میں یا بڑی چیز ہو، فرمایا سب کی سب میں اللہ تعالیٰ کی معلومات میں۔ فرمایا جب تمہارا کوئی عمل نہیں چھپا ہوا، جب کائنات کی کوئی چیز میں اللہ تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں، تو پھر تمہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال اللہ کی نگاہ میں ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ضرور بضرور فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ
اللہ تعالیٰ کے علم کو ثابت کر رہی ہے۔ اور یاد رکھیے میں نے کہا نا یہ دلیل توحید ہے، اس میں جو اوصاف ذکر کی گئے یہ صرف اور صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خاصہ نہیں۔ میرے حبیب آپ بھی کوئی کام کر رہے ہو یا قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو یا دنیا والے کوئی کام کر رہے ہوں، ہر شخص کا عمل اس پر نگران اور گواہ صرف و صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس علماء کرام نے ایک عقیدہ بھی مستنبط کیا اور وہ یہ ہے کہ دنیا والوں کے اعمال پر واقف اگر ہستی ہے تو وہ صرف و صرف اللہ رب الجلال کی ہستی ہے، کسی پر کوئی عمل پیش نہیں ہوتا۔ لوگوں کا خیال تو یہ ہے نا کہ انبیاء کرام پر، ائمہ پر، اولیاء کرام پر ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ لوگ اس بات سے کم ڈرتے ہیں کہ ہمارے عمل پر اللہ واقف ہے، لوگ اس بات سے زیادہ ڈرتے ہیں کہ یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جائے گا، یہ عمل کسی ولی پر پیش کیا جائے گا۔ یاد رکھیے کتاب و سنت سے ماخوذ عقیدہ یہ ہے کہ اعمال پر واقف صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کسی ہستی پر نہ تو اعمال پیش ہوتے ہیں اور نہ وہ ہستی کسی دنیا والے کے عمل سے واقف ہے۔ اب اس کی کئی ایک مثالیں ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی کام ہوئے جن کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تھا، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیا والوں کے اعمال آپ کے سامنے پیش نہیں ہوتے تو آپ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی دنیا والوں کے اعمال آپ پر پیش نہیں ہوتے۔ ہر عمل سے واقف اگر ذات ہے تو وہ صرف و صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ بات تو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا علم ایسا محیط ہے کہ اس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی ذرہ بھی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور کس کیفیت کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ہی اسے جاننے والا ہے۔ یہ شان علمی کا بیان ہے۔ اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا شان اور وصف اور خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ مخلوق کی کسی فرد میں یہ بات نہیں موجود۔ کائنات کی ہر چیز کو جاننے والا وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک حوالہ دکھاؤں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بات کی ہے۔ سورہ انعام میں آپ آئیے، 7واں پارہ سورہ انعام اور صفحہ نمبر ہے جی 122، 7واں پارہ سورۃ الانعام۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی شان علمی کی بات ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی شان علمی کی بات ہے۔ اور یہ آیت نمبر 58 اور 59، صفحہ نمبر 122 ہے، 7واں پارہ سورۃ الانعام اور آیت نمبر 58 اور 59 کا ترجمہ کر رہا ہے۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ کا کوئی عمل بھی مجھ سے مخفی نہیں، اور امت کے افراد کا کوئی عمل بھی میں اللہ سے مخفی نہیں، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی ذرہ بھی ہے تو میں اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے، میں اللہ کے سامنے ہے۔ کائنات کی چھوٹی اور بڑی چیز صرف اور صرف میں اللہ تعالیٰ کی معلومات میں۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی منظر ہے، دیکھیں قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ اب اس آیت کا پس منظر سمجھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا جا رہا ہے۔ اس اعلان کا پس منظر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب سے ڈراتے نا ان لوگوں کو جو نہ مانتے تھے، تو وہ آ کر پوچھتے کہ وہ عذاب کب آئے گا، کس کیفیت کے ساتھ آئے گا جس عذاب سے آپ صبح و شام ڈراتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے حبیب آپ ان کو کہہ دو میں صرف عذاب سے ڈرانے کا مکلف اور پابند ہوں، باقی وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، مجھے کیا پتہ کس کیفیت کے ساتھ آئے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا، میرے اختیار میں ہوتا تو کب کا تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ عذاب کب آئے گا ان پر اور اس کیفیت کے ساتھ آئے گا میرے حبیب آپ ان کو بتا دیجئے، میں اس سے واقف نہیں، اور باقی پریکٹیکل عذاب کا لانا بھی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا، تم جو میری بات کا انکار کرتے ہو کب کا تم پر یہ عذاب برس چکا ہوتا، مگر یہ صرف اور صرف کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ۔ میں تمہیں صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ قل فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لو ان عندی، اگر ہوتا میرے قبضے میں، عندی کا معنی میرے قبضے میں، یہ دوسرا معنی لو ان عندی، اگر ہوتا میرے اختیار میں، ما وہ عذاب تستعجلون به جس کو تم مجھ سے جلدی طلب کرتے ہو، بار بار کہتے ہو وہ کب آئے گا، فرمایا اگر وہ عذاب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں اور قبضے میں ہوتا، لقضی الامر بینی و بینکم، تو البتہ فیصلہ ہو چکا ہوتا معاملے کا میرے اور تمہارے درمیان۔ جس طرح تم تکذیب کر رہے ہو نا میری، جس طرح تم میری باتوں کو جھٹلا رہے ہو، کب کا وہ عذاب تم پر برس بھی چکا ہوتا، لیکن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے
قبضے اور اختیار میں نہیں، باقی کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں۔ اور اس کی شان کیا ہے؟ واللہ اعلم بالظالمین، اور وہ اللہ کریم ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس کو عذاب سے دو چار کرنا ہے۔ تم اللہ کی گرفت سے اور معلومات سے نکل نہیں سکتے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں نہیں۔ اب بات آ گئی نا غیب سے متعلق، عذاب کب آئے گا، کس کیفیت کے ساتھ آئے گا؟ ایک جواب تو یہ دلوایا، اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی شان علمی کو بیان کیا۔ فرمایا جس اللہ نے بھیجنا ہے نا عذاب، اس کو بخوبی پتہ ہے کہ کس وقت بھیجنا ہے، کس کیفیت کے ساتھ بھیجنا ہے اور کس پر بھیجنا ہے۔ فرمایا اس کی شان علمی ہے، وہ یہ سنو۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی اللہ کریم کے پاس ہے مفاتح الغیب، غیب کے خزانوں کی چابیاں، لا يعلمها الا هو، نہیں ان غیب کے خزانوں کی چابیوں کو جاننے والا مگر وہی اللہ۔ مفاتیح کا ایک معنی غیب کے خزانوں کی چابیاں، یہ بھی سمجھانے کے لیے استعمال کیا۔ فرمایا تم کہتے ہو نا عذاب کب آئے گا، یہ ہے معاملہ غیب کا، اور غیب کو جاننے والا صرف و صرف میرا رب ہے، کیونکہ غیب کے خزانے کی چابیوں کا پتہ جب اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ غیب کے خزانوں کی چابیوں پر کوئی واقف نہیں، تو وہ عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ معاملہ ہے پوشیدہ اور مخفی، اور غیب کا، اور غیب کے خزانے کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ۔ اس نے جب چابیوں پر کسی کو اطلاع نہیں دی تو غیب کے خزانوں پر واقف ہو کیسے ہو جائے گا؟ جیسے کسی کمرے میں کوئی چیز پڑی ہو نا، اور قفل لگے ہوا ہو، تالا لگا ہوا ہو، اور چابی تالا لگانے والے کے پاس ہو، اب دیکھیے وہی شخص اس تالے کو کھولے گا، کھولنے کے بعد دروازہ کھولے گا تو اندر پڑی چیز پر واقف ہو سکے گا۔ جس کو اس تالے کی چابی کا ہی پتہ نہ ہو، وہ یہ کیسے بتا سکتا ہے کہ اس کمرے میں کون سی چیز اور کہاں پڑی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیب کے خزانے جتنی بھی ہیں، فرمایا جتنے بھی غیب کے خزانے ہیں ان پر اگر پڑی چابیاں ہیں نا، ان چابیوں کو بھی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ یا دوسرا معنی علماء نے سیدھا سیدھا کیا، مفاتح الغیب سے مراد غیب کے خزانے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا چابیاں ہوں وہ بھی اللہ کے پاس ہے، یا غیب کے خزانے ہوں تو بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی اللہ کریم کے پاس ہے غیب کے خزانے، یہ معنی بھی کر سکتے ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، نہیں جانتا ان خزانوں کو مگر وہی اللہ، اسے پتہ ہے کہ یہ خزانہ کہاں پڑا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ اللہ کریم ہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، والبحر، اور وہ اللہ کریم ہی جانتا ہے جو کوئی تری میں ہے۔ دنیا میں کچھ خشکی ہے اور کچھ تری ہے، فرمایا خشکی میں جو کچھ ہے اسے جاننے والا بھی صرف اللہ، اور تری میں یعنی پانیوں میں جو کچھ ہے اسے بھی جاننے والا صرف اور صرف اللہ۔ اب دیکھیے نا دنیا میں خشکی میں جتنی مخلوقات ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کون سی ہیں، کس کیفیت کے ساتھ ہیں، اور پانی کے نیچے جو مخلوقات ہیں اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آگے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا کسی درخت سے، الا یعلمها، مگر اس گرنے والے پتے کو بھی جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ایک پتا گر رہا ہے اس کی پوری کیفیت کو بھی جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اب دیکھیے نا ایک پتا ٹہنی سے ٹوٹا، وہ زمین پر آ رہا ہے، راستے میں اس نے کتنے بل کھائے، کس رفتار کے ساتھ آیا، کتنے منٹوں میں سیکنڈوں میں وہ زمین پر پہنچا، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے کہاں پہنچا، یہ ساری ڈیٹیل اور کیفیت صرف اور صرف کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ اور یہ صرف ایک پتا نہیں، جب آندھی اور جھکڑ چلتا ہے اور کتنے پتے وہ گرتے ہیں، ہر پتے کی اس پوری تفصیل کو جاننے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ شان علمی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ان امور میں قطعاً جائز نہیں۔ دیکھیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر اس کو جاننے والا بھی وہی اللہ ہے۔ یہ تو بات پتے کی تھی، اب اگلی بات وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہیں ہے کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں۔ جب دانہ زمین میں ڈال دیا جاتا ہے وہ کئی اندھیروں میں چلا جاتا ہے، فرمایا اس دانے پر دنیا کی کوئی طاقت اور ہستی واقف نہیں ہے، اس دانے کو بھی اندھیروں میں جاننے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہیں ہے کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، فرمایا یہ تو چند چیزیں تمہیں
چیزیں گنوائی نا کہ پتا گرے اسے بھی جاننے والا اللہ، دانے کی کیفیت کو جاننے والا بھی صرف اللہ۔ فرمایا ولا رطب ولا یابس، اور نہیں ہے کائنات میں کوئی خشک چیز اور نہیں ہے کوئی تر چیز، الا فی کتاب مبین، مگر سب کی سب چیزیں اللہ کریم کے علم میں محفوظ ہیں۔ کتاب مبین، لوح محفوظ، صحیفہ الہی، یعنی یہ سب معلومات صرف و صرف کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ ان معلومات کو جاننے والا اور کوئی نہیں۔ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، فرمایا ساری کائنات بھی مل جائے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی اللہ اپنی طرف سے بات ان کو غیب کی بتا دے تو اس پر وہ مطلع ہو سکتے ہیں، وگرنہ از خود اللہ تعالیٰ کی معلومات کا کوئی بھی احاطہ کر سکتا نہیں۔ اس سے کئی سادی مثالیں ہیں جو قرآن و سنت کے میں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے بھی کئی دفعہ سنایا، بچپن میں اپنے باپ سے جدا ہوئے، 3 میل کے فاصلے میں کنعان کے کنویں میں بھائیوں نے رکھا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس ساری تفصیل کا علم نہیں، اور جب عرصہ دراز کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ہاتھ اپنا کرتا اور قمیص اپنے والد کی طرف بھجواتے ہیں، ابھی وہ شخص خوشخبری لے کر آنے والا مصر کی گلیوں میں پھر رہا ہے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں کو اور دوسرے افراد کو کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو یوں تعبیر کیا، فرمایا کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ کیا ماجرا ہے، 3 میل کے فاصلے پہ کنعان کے کنویں میں بیٹا یوسف موجود ہے مگر آپ کو پتہ نہ چلا، اور کئی میلوں کے فاصلے سے کتا چلتا ہے اور آپ گھر بیٹھ کر کے ان کو کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ قریب کی بات کو آپ نہ جان سکے، دور کی بات کو آپ نے جان کر بتا دیا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوں جواب دیا، فرمایا ہم انبیاء کرام پر اترنے والی جو وحی ہے اس کی مثال آسمانی بجلی کی طرح ہے، جب وہ نہیں چمکتی تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور جو چمکتی ہے تو سب کچھ دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہم انبیاء کرام پر بھی اللہ تعالیٰ جب وحی کے ذریعے کوئی غیب کی بات سے پردہ نہ اٹھائے اس وقت تک معلومات نہیں ہوتی، اور جب اللہ بتا دیتا ہے تو اللہ کے بتانے سے یہ سب چیزیں معلوم ہو جاتی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کسی غیب کی بات پر وحی کے ذریعے اطلاع دے دے، پردے ہٹا دے اور اس چیز پر بندہ واقف ہو تو پھر اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ غیب جاننے والی ذات صرف و صرف اللہ کی ہے۔ عالم الغیب یہ وصف صرف و صرف اللہ رب ذوالجلال کا ہے۔ عالم الغیب والے وصف کا اطلاق نہ کسی نبی پر جائز ہے اور نہ کسی ولی پر جائز۔ اب آپ کہیں گے یہ اپنی طرف سے بات ہے، اس کے لیے بھی اب حوالہ دیکھ لیجئے کہ غیب کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ یہ اطلاق کسی اور پر جائز نہیں۔ یہ 20ویں پارے کا پہلا صفحہ آپ کھولیے، سورۃ النمل ہے اور آیت نمبر 65 ہے، صفحہ نمبر 345۔ علم اور غیب، عالم الغیب صرف و صرف اللہ کی ذات ہے، یہ اطلاق کسی اور پر قطعاً جائز نہیں۔ صفحہ نمبر 345، 20واں پارہ سورۃ النمل اور یہ آیت نمبر 65 ہے۔ آیت نمبر 65 سورۃ النمل، صفحہ نمبر 345، 20واں پارہ، پہلا صفحہ ہے 20ویں پارے کا۔ قل فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہیں جانتی وہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں، جیسے فرشتے اور نیک لوگوں کی روحیں۔ مفسرین کرام نے لکھا نیک لوگوں کی روحیں بھی اعلیٰ علیین آسمانوں پر موجود ہوتی ہیں۔ قل لا یعلم من فی السماوات، فرما دیجیے نہیں جانتی وہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور وہ مخلوقات جو زمین میں ہیں، جیسے انسان، جنات وغیرہ، کیا نہیں جانتی؟ فرمایا الغیبات، چھپی باتوں کو۔ اگر جانتا ہے تو کون جانتا ہے؟ فرمایا الا اللہ، صرف و صرف جاننے والا اللہ ہے۔ تو معلوم ہوا نہ آسمانوں کی مخلوقات غیب پر مطلع ہیں، نہ زمینوں کی مخلوقات غیب جانتی ہیں۔ غیب کو جاننے والا صرف و صرف اللہ ہے۔ یہ تو قرآنی اور اسلامی عقیدہ ہے، کسی آدمی کی ذاتی رائے نہیں، یہ قرآنی اور اسلامی عقیدہ ہے، کتاب و سنت میں یہ عقیدہ دیا گیا ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں تو بات کی نا آسمان و زمین کی مخلوقات غیب نہیں جانتی، اللہ ہی جانتا ہے، اور اگلا جملہ قابل غور ہے، فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو اتنا شعور نہیں رکھتے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا
کہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے رد میں ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے۔ فرمایا جن کو تم عالم الغیب سمجھ رہے ہو نا، انہیں تو اس بات کا شعور اور ادراک بھی نہیں کہ انہیں دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ہمارے اساتذہ یہاں پر ایک جملہ سناتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہوگا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ اس آیت کی تلاوت کے ساتھ کرتے تھے یہ جملہ کہ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو اپنی جان کا پتہ نہیں کہ وہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے۔ جن کو اپنی جان کا پتہ نہیں ان کو پورے جہان کا پتہ کیسے ہوگا؟ اس لیے معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف و صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ بات بھی سنیے، جب اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور اللہ کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں نا، کہا جاتا ہے اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ہر جگہ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے موجود ہے، یہ سب طاقتیں اس کی ہیں، اور جب دوسروں سے ان اوصاف کی نفی کی جاتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں اس میں اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندوں انبیاء کرام کی توہین اور گستاخی ہے۔ یاد رکھو یہ توہین اور گستاخی نہیں، خداوند تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کو بیان کرنا اور ان صفات کا مخلوق سے نفی کرنا یہ قطعاً توہین اور گستاخی نہیں، بلکہ دعوت کتاب و سنت سے جو ماخوذ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کو خدا ماننا ضروری ہے، الہ ماننا ضروری ہے، انبیاء کرام کو انبیاء اور مصطفیٰ و چنیدہ بندہ ماننا ضروری ہے۔ اللہ کریم اپنی شان اور اپنے کمالات کے اعتبار سے موجود ہے، اور جو شان اور کمالات اس نے انبیاء کو عطا کیے، اپنے نیک بندوں کو عطا کیے، ان کا انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بات بھی ممکن نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ کی صفات کو مخلوق میں مانا جائے، بلکہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جو کمالات اللہ کے ہیں وہ صرف و صرف اللہ ہی میں مانے جائے۔ اب میں خلاصے میں 3 باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ عالم الغیب صرف و صرف اللہ کی ذات ہے۔ سورہ یونس کی وہ آیت بھی ہمیں یہی سبق دے رہی ہے، سورہ انعام کی آیات ہم نے دیکھی وہ بھی یہی درس دیتی ہیں، یہ آیت کریمہ بھی ہمیں یہی سبق دے رہی ہے۔ اب 3 مخلوقات ہیں بڑی جن کو معزز اور بہترین مخلوقات تمام مخلوقات میں سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک ہے انسان، ایک ہے جنات اور ایک ہے فرشتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تینوں سے غیب کی نفی کی ہے، اور جس سے معلوم ہو گیا کہ جب یہ 3 مخلوقات جن کو عزت مقام اور مرتبہ ملا ہے، جب یہ تینوں مخلوقات عالم الغیب نہیں تو کائنات کی اور چیزیں بھلا عالم الغیب کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ تمہید میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ لوگ تو عقیدے اور نظریے میں اس قدر گر جاتے ہیں کہ صرف انسانوں کو عالم الغیب یا جنات کو عالم الغیب یا فرشتوں کو عالم الغیب کہنا تو کجا، لوگ کہتے ہیں بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں، لوگ کہتے ہیں گدھے بھی علم غیب جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ جو طوطے ہوتے ہیں نا یہ بھی غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ پرندوں اور چرندوں کے بارے میں جب لوگوں کا نظریہ یہ بن جائے نا تو پھر سمجھانے کے لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب جنات علم غیب نہیں رکھتے، جب فرشتوں کو غیب کا علم نہیں، جب انسانوں کو غیب کا علم نہیں تو باقی مخلوقات کو بطریق اولا غیب کا علم نہیں۔ اب اگر آپ ڈسٹرب نہ ہونا، بیٹھے تو ہے نا جمے ہوئے، 2 حوالے دیکھ لیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، پھر یوں نہ کوئی کہے کہ بغیر دلیل کے میں نے بات کی۔ آپ پہلا پارہ کھولیں، وہاں 2 مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے غیب کی نفی کیسے کی ہے، میں ذرا اس کا استدلال آپ کو بتا دوں۔ یہ آپ صفحہ نمبر 6 کھولیں گی، سورہ بقرہ صفحہ نمبر 6 پہلا پارہ، اور یہ آیت نمبر 31 اور 32 کا ترجمہ کر رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، میں نے خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا کرنا ہے۔ فرشتوں نے کہا مولا آپ کوئی مخلوق ایسی بنانے چلے ہیں جو دنیا میں دنگا فساد کرے گی، یہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جواب دیا، فرمایا اس کی حکمت میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ تو حاکمانہ جواب تھا، بادشاہوں والا جواب تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت پریکٹیکل بھی بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فطرت میں جو چیزوں کا علم رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو رکھا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا ان چیزوں کی فطرت اور حقیقت آپ ان سے پوچھی، وہ نہ بتا سکے۔ پھر آدم علیہ السلام نے وہ بتائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوالٹی اور خوبی اور کمالات میں نے اس مخلوق میں رکھنے ہیں اے فرشتوں تم کو میں نے وہ عطا نہیں کی۔ اب انہوں نے تسلیم کر لیا کہ واقعتاً اس مخلوق کو پیدا کرنے کی جو حکمت ہے وہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے خود اپنی زبانی اظہار کیا کہ مولا جو غیب کے معاملات ہیں انہیں صرف تو ہی جانتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ فرشتے جب اللہ کے روبرو اس بات کا اقرار کر رہے ہیں مولا جو تو جانتا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، تو معلوم پڑتا ہے فرشتے عالم الغیب نہیں۔ یہ آیت دکھا کر کے اس پوری مخلوق سے غیب کی نفی بتانا مقصود ہے۔ دیکھیں یہ آیت نمبر 31 دیکھیں نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کل چیزوں کا علم،
کل چیزوں سے مراد یہاں پر وہ چیزیں جو فطرت میں ہے۔ یہاں سے بھی غلط ترجمہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جب سب چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سے زیادہ دے دیا گیا۔ یہاں یہ بات نہیں ہے۔ اس سے کون سی چیزیں مراد ہیں؟ جو انسانی فطرت میں رکھی گئی ہیں۔ جیسے بھوک کا احساس انسانی فطرت میں ہے، بندے کو پتہ چلتا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے، پھر بندے کو پتہ چلتا ہے یہ چیز میں کھاؤں گا تو بھوک ختم ہو جائے گی۔ پیاس کا احساس صرف بندے کو پتہ ہے، بندے کو پتہ ہے اس احساس کو کیسے مٹانا ہے، پانی پیوں گا، مشروب پیوں گا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فطرت میں رکھی تھیں، اور اسماء کلھا سے یہی چیزیں مراد ہیں۔ اب جب فرشتوں سے پوچھی گئی بھئی بھوک کیا ہوتی ہے، فرشتے تو وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے پاک بنایا، وہ بھوک کی کیفیت نہ بتا سکے۔ ان سے پوچھا گیا بھئی یہ چیز کھانے سے کیا محسوس ہوتا ہے، وہ اس کیفیت سے دوچار ہی کبھی نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو کمالات ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق میں رکھے ہیں واقعتاً ہم میں موجود نہیں۔ یہاں یہ تقابل اللہ تعالیٰ نے کرایا، یہ ساری معلومات دے دینا یہاں مراد نہیں ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام۔ علماء جانتے ہیں اس کل کی ایک قسم ہے کل اضافی، چند چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر پیش کیا ان چیزوں کو فرشتوں پر، فرمایا بتاؤ تم۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، بس کہنے لگے آدم علیہ السلام ان فرشتوں کو خبر دو مجھے ان چیزوں کی حقیقت کی کہ یہ کیفیات کیا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم اپنے دعوے میں سچے۔ فرشتے نہ بتا سکے، اب فرشتوں نے اپنی زبانی اس بات کا اقرار کیا۔ قالو، فرشتے کہنے لگے سبحانک، اے ہمارے پروردگار تو شریکوں سے پاک ہے، تو نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ لا علم لنا، ہم فرشتوں کو کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، ہاں مگر وہی جو تو ہمیں سکھلا دے، بتا دے۔ مولا اس کیفیت کو ہم نہیں جان سکے کہ یہ مخلوق کیوں پیدا کی جا رہی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں، یہ فرشتے اپنی زبانی کہہ رہے ہیں۔ اور انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ اس مخلوق کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے تو ہی جانتا ہے مولا، ہم نہیں جانتے۔ فرشتے اپنی زبانی یہ کہہ چکے، جس سے معلوم ہوتا ہے غیب کی باتوں کا علم فرشتوں کو بھی نہیں۔ یہ آگے آئے، دو تین آیتیں آگے، آیت نمبر 36 دیکھیں جی۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرایا، امتحان آدم علیہ السلام کے لیے کیا تھا؟ فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے، اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتار دیا۔ آدم علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے نا تو قطعاً اس درخت کے قریب نہ جاتے۔ قرآن کریم یہ اشارہ دینا چاہتا ہے، فرمایا آدم علیہ السلام ابو البشر، انسانیت کی ابتدا، وہ بھی اس غیب کی بات پر واقف اور مطلع نہیں، تو جب حضرت آدم علیہ السلام ان چیزوں کو جاننے والے نہیں تو باقی نسل انسانی بھی غیب پر مطلع نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی غیب کی نفی کی اور انسانیت کی جنس سے بھی غیب کی نفی کی۔ یہ آیت دیکھیں نا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام ٹھہریے آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ پیو جنت کی نعمتوں سے رچتا پچتا، یعنی بغیر روک ٹوک کے، سب چیزیں تمہارے لیے مباح ہیں۔ ہاں ایک دھیان رہے، لا تقربا هذه الشجرة، نہ قریب جانا تم دونوں اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، ہو جاؤ گے اپنا نقصان کرنے والوں میں سے۔ ظلم کا معنی ہوتا ہے نقصان، ایک معنی یہ بھی آتا ہے، اس لیے یہ معنی نہیں کرنا ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، نہیں، نبوت کے باب میں احتیاطی طور پر خوبصورت معنی کرنا چاہیے۔ فرمایا اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور پھر یہ نقصان ہوا بھی صحیح، وہ جنت کی نعمتیں آدم علیہ السلام سے لے لی گئی۔ سورہ طٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کو یہاں دھوپ نہیں لگے گی، آپ بے لباس نہیں ہوں گے، آپ کو بھوک نہیں لگے گی، لیکن جب اس درخت کے قریب گئے تو سب نعمتیں واپس لے لی گئیں۔ فرمایا یہ تمہارا اپنا نقصان ہے، لیکن ہوا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ سورہ اعراف میں واضح لفظ ہے، فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، پس وسوسہ ڈالا حضرت آدم اور حوا کو شیطان نے۔ اچھا جو عالم الغیب ہو اس کو تو وسوسہ نہیں ڈالا جا سکتا، جو عالم الغیب ہو اس کو تو وسوسہ نہیں ڈالا جا، وسوسہ اسی کو ڈالا جا سکتا ہے جس کو آنے والے حالات کا پتہ نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا آدم علیہ السلام کو اس اگلے معاملے کا علم نہ تھا، اسی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آئے اور پھر جنت سے زمین پر اتار دیے گئے۔ تو یہاں دو مخلوقات سے نفی، اب باقی ایک مخلوق بچ گئی جن، اس کے لیے ایک حوالہ آپ دیکھیے، یہ سورۃ السبا میں آئیے 22ویں پارے میں۔ سورۃ السبا اور یہ صفحہ نمبر ہے 388، 22واں پارہ سورۃ السبا،
صفحہ نمبر 388 اور یہاں آیت نمبر ہے جی 14۔ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں، انسان بھی عالم الغیب نہیں۔ اب یہاں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، اس سے بھی دونوں موقف ثابت ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، ان کو بھی اس چیز کا علم نہیں، اور جنات مخلوق جو ان کے تابع تھی ان کو بھی اس بات کا علم نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ پہنچا، اس نے موت کی خبر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں تو بیت المقدس تعمیر کرا رہا ہوں، مجھے کچھ مہلت ملے۔ انہوں نے کہا جی مہلت تو ہو نہیں سکتی، ہاں آپ وہاں پہنچے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود ایک تدبیر بتائی، فرمایا میں اپنے اس محراب میں، معبد خانے میں جو عبادت کے لیے جگہ ہے وہاں میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور ایک عصا کی ٹیک لگا لیتا ہوں اور تم میری روح قبض کر لینا۔ کیوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تدبیر بتائی؟ مفسرین نے لکھا کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے اور بیت المقدس کی تعمیر پر بھی جنات لگے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا رعب دبدبہ ان پر باقی رکھنے کے لیے یہ تدبیر پیش کی، اور وہ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھتے رہے اور محسوس کرتے رہے کہ حضرت اپنی ریاضت اور مجاہدے اور عبادت میں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے قام سنتاً کاملہ، پوری اس ایک سال کی کیفیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام ٹھہرے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر بھی جنوں کو دینی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو حکم دیا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھانا شروع کیا۔ جب وہ کمزور ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بدن گرا، اور اس وقت جنات پر یہ حقیقت کھلی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کب کے فوت ہو چکے تھے، ہم تو ان کو عبادت میں مصروف اور مشغول سمجھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتیں بھی دکھا دی اور یہ واقعہ بھی بتا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جنات عالم الغیب نہیں، اور وہ اپنی زبانی کہہ رہے ہیں کاش ہمیں پتہ ہوتا تو ہمیں اتنا عرصے تک اس مشقت میں نہ لگے رہتے، بلکہ کب کے چھوڑ کر جا چکے۔ یہ سرکش قوم تھی نا، یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا۔ دیکھیں فلما، اس سے پہلے سورہ سبا کی ان آیات میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان باپ بیٹے پر جتنے اللہ کے انعامات تھے ان کا ذکر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے درمیان میں وہ واقعہ ذکر کیا۔ فلما قضینا علیہ الموت، اور جب ہم نے فیصلہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جو لفظ انبیاء کے لیے قرآن نے استعمال کیے نا، جیسے بشریت کا لفظ یا موت کا لفظ، اس کے استعمال میں توہین اور گستاخی نہیں۔ لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں جی انبیاء کے لیے موت کا لفظ، اور اسی طریقے سے انبیاء کے لیے بشر کا لفظ۔ قرآن کریم نے جب ان لفظوں کا اطلاق کیا ہے تو قرآن تو توہین اور گستاخی نہیں سکھاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت، پر جب ہم نے فیصلہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا، ما دلہم علی موتہ، نہیں بتایا ان جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت پر، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے، دیمک نے اس عصا کو چاٹنا شروع کیا۔ ہمارے اساتذہ یہ بھی جملہ ساتھ فرماتے ہیں، دیکھیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام بعد از وفات ان کے اجسام محفوظ ہوتے ہیں، چاہے وہ دفنا دیے گئے ہوں یا نہ دفنائے گئے ہوں، بہر دو صورت زمین ان کو گزن نہیں پہنچا سکتی۔ اور اس کی یہ دلیل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وجود مسعود زمین پر رہا، مگر زمین کا کوئی کیڑا حضرت سلیمان علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عصا کی طرف اس کیڑے کو متوجہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وجود مسعود اسی طرح محفوظ رہا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے اجسام محفوظ ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا اور خوبصورت اور بہترین عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام نے غسل دیا اور اس کے بعد آپ کے بدن مبارک سے پانی کو خشک کیا گیا، اگر کوئی قطرہ بالفرض آپ کے وجود پر رہ گیا تھا، آج اتنی صدیاں گزر گئی ہیں پھر بھی اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قطرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر رہ گیا وہ آج بھی اسی طریقے سے معطر اور معمبر موجود ہے۔ وہ قطرہ جو نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ پانی کا لگے، وہ جب محفوظ اور معطر اور معمبر موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی کیا ہی کہنے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ فرمایا ما دلہم علی موتہ، نہیں بتایا ان جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت پر، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے، تاکل من ساتا، جو کھاتا رہا حضرت کے عصا اور لاٹھی کو۔ جب وہ کمزور ہوا جس کے سہارے حضرت کھڑے تھے گر گئے۔ فلما خرّا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے ہیں، اب یہ تو قرآن نے الفاظ کہے، تبینت الجن،
اس وقت جنات پر یہ حقیقت کھلی اور وہ کہنے لگے اللَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، کاش کہ وہ جنات، وہ اپنا ہی مقولہ ذکر کر رہے ہیں، کاش کہ وہ جنات غیب جانتے ہوتے مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تو کبھی وہ اس مصیبت میں گرفتار نہ رہتے۔ وہ کہتے اگر یہ حقیقت ہم پر پہلے کھل چکی ہوتی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت آ چکی، ہم اس محنت مشقت میں نہ لگے رہتے۔ اب جنات نے اپنی زبانی خود کہا کاش ہم عالم الغیب ہوتے، جس سے معلوم ہوا کہ جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ نہ انسان عالم الغیب، نہ فرشتے عالم الغیب اور نہ جنات عالم الغیب۔ اور یہ چند جو حوالے دیکھے اس سے معلوم کیا ہوا؟ عالم الغیب صرف و صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔